گیا تم ہی ہو آخری میرا سہارا یا رسول اللہ ہو آخری میرا سہارا امام الانبیاء تاجدار بطحا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کھجورہ دی بھیری دی اجت تشریف فرمانے امام الانبیاء اس کھجورہ دی بھیری دی اجت تشریف فرمانے جنہیں بھی قرضہ لینے والے نے سارے آگے سامنے کھڑے ہو گئے امام الانبیاء نے فرمایا تیرا کی نہیں حضور اینا قرضہ فرمایا توڑ کھجورہ چک کھجورہ چکیاں نے لے کے پاس ہو گیا تو جائے آ گیا عرض کرتا سویا میرا اینا قرضہ فرمایا شکرہ کیونی انہیں بھی بیرا بھر لیا اگر تیجا آ گیا حضور میرا اینا قرضہ فرمایا تمہیں کتنا چوتھا آ جاندہ حضور میرا اینا قرضہ فرمایا تمہیں اٹھا لیا پنجوایا جاندہ حضور میرا اینا قرضہ امام الانبیاء نے فرمایا تمہیں اٹھا لیا حضرات محترم جنہیں بھی قرضہ لینے والے نے سارے دے سارے میرے پاس ہو گئے میرے آقا نے فرمایا جاب تو زیادہ نہیں گیا حضور سارے قرضہ لے گئے میرے آقا علیہ السلام اس کھجورہ میں ڈھیر دو اٹھے سرکار تھلے تشریف لے کے آئے نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے نے مینو اللہ دی عزت دی قسم ہے جنیاں کھجورہ سن ایک بندے بات کرے زیادہ نہیں سی ہو سکتا لیکن کونین دے والے تشریف لے کے آئے نے قرضہ بھی سارے زیادہ ہو گیا لیکن جدو میں دھیان ماریا میری کھجورہ میں امنا امان پیا ہو جائے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ. میری کھجورہ بھی بجنیاں نے تے قرض بھی ساریاں دا سارے بولو قرض بھی ساریاں دا ادا ہو گیا، قرض بھی ساریاں دا ادا ہو گیا ہے. ادا ہو گیا کہ جدو میں دیکھیا کی تے میری کھجورہ بھی ساریاں امنا امان پڑیاں ہو جائیں. سبحان اللہ. کھجورہ بھی امنا امان نے کوئی کھجور ٹس تو بس نہیں ہوئی. فرماتے ہیں جس وقت میں دھیان ماریا جنیاں میری کھجورہ پہیاں سن انہیں دیاں انہیں کھجورہ موڑی. سبحان اللہ. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں توجہ فرماتے ہیں ایک دفعہ غزوہ دے دوران بھوک لگ گئی نبی پاک علیہ السلام کی خدمت عرض کی تھی حضور توجہ حضور بھوک لگی ہے کوئی کھان واسطے اہتمام ہو جائے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بلال تیرے کو کھجورہ ہیں عرض کی تھی حضور تھوڑا خالی ہو گیا. میرے آقا نے فرمایا کوئی چاڑو کوئی دیکھو سجے کھبے دھیان ماریا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں اس طرح چوڑے نو چاڑیا تے وچوں 7 کھجوراں نکلیاں. سبحان اللہ. کنیاں کھجوراں نکلیاں؟ 7 کھجوراں نکلیاں. تے آقا علیہ السلام نے انہاں 7 کھجوراں تے اپنا ہاتھ رکھ دیتا. سبحان اللہ. اپنا دستے مبارک ید اللہ اللہ فرماتا سونے تیرا نہیں بلکہ میرا تھے. سبحان اللہ. ید اللہ والا ہاتھ سرکار نے رکھیا تو میرے آقا نے فرمایا غلاموں آ جاؤ تھڈیوں کٹ کٹ کے کھجورا کھائی جاؤ. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں کھجورا کھاندا جا رہا اور جڑیاں کھجورا دیاں گٹھلیاں نے کھجورا دیاں گٹکاں اپنے دوجے ہاتھ وچ پھڑدا گیا. آپ فرماتے ہیں کہ دوجے بھی صحابہ کھجورا کھا رہے نے مینوں دوجیاں نے کھادیاں دا تے نہیں پتا کہ دوجیاں نے کنیاں کھادیاں نے پر جڑیاں میں کھادیاں سن وہ 54 کھجورا سن کہ جدوں میں سرکار دا ہاتھ چکیا تے 7 دیاں 7 تھلے بھی موجود نے. سبحان اللہ. جڑیاں میرے ہاتھ دے وچ گٹکاں نے کنیاں نے 54 کھجورا میں کھا گیا. پر جدوں میں سرکار دا ہاتھ چکیا تے ویکھدا کیاں کہ تھلے بھی 7 دیاں 7 پوریاں پئیاں. سبحان اللہ. 7 دیاں 7 پوریاں پئیاں ایک بھی وچوں گھٹ نہیں ہوئی. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء تاجدار بطحا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گھر کے اندر دعوت کا اہتمام کیا.
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا اہتمام کیتا. یہ 3 روایتاں نے, توجہ کریا جی, کنیاں روایتاں نے؟ میں انشاءاللہ العزیز یہ 3 روایتاں نے. ایک ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت کا اہتمام کیا. ایک انجے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جڑے بچے نے وہ دنیا تو چلے گئے, یہ علیحدہ روایت ہے. اور وہ جہدے وچ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بکری دے بچے نو ذبح کیتا, وہ علیحدہ روایت ہے. سمجھ آئی؟ اگر بکری سرکار نے زندہ کی تھی, یہ حوالہ دلائل النبوت کے اندر موجود ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بچے انہاں دا دنیا تو جانا اے مدارج النبوت کے اندر موجود ہے. سبحان اللہ کہی جانی, سبحان اللہ تو پابندی کوئی نہیں. سبحان اللہ. بکری زندہ کرنے والا معجزہ دلائل النبوت کے اندر, بچے زندہ کرنے والا معجزہ بول گیا جی مدارج النبوت کے اندر. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر جڑی دعوت سرکار دی, مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 178. سبحان اللہ. اور بخاری شریف جڑی میں پہلے روایت بیان کر رہا ہوں, جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 588. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر سرکار دی دعوت, مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 178 اور مشکات شریف صفحہ نمبر 532 اور حدیث متفقہ علیہ ہے. سبحان اللہ. سمجھ آئی؟ سب دائے دیتے اتفاق کے. غزوہ خندق دے دوران کونین دے والی امام الانبیاء تاجدار بطحا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک غلام نے وہ کدی شکایت کی تھی. ایک روایت انج, دوجی کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ ایک پتھر ہے بہت بڑا ساڈے کو ٹوٹدا نہیں پیا, تے اسی سرکار دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی سونے ساڈے تو بھارا کام ہے, تسی تشریف لے کے آئے. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آئے. سرکار نے کوئی چوٹ ماری. حضرت جابر فرماندے نے بہت بڑا پتھر سی, لیکن جدو سرکار نے وہ بہت تھوڑا ماریا تو ریزہ ریزہ ہو گیا. سبحان اللہ. اس وقت میں دیکھا کہ سرکار کے پیٹ کے اوپر ایک پتھر بجا ہوا, کہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ یار کہ سرکار کو بھوک نہ لگی ہو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پتھر اس واسطے بنیا تاکہ میرے غلاماں نو محسوس نہ ہوئے کہ ساڈے نبی نو بھوک لگی, کیونکہ غلام 3 دن تو کام کر رہے ہیں. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس اپنے غلاماں دے نال سارا کام کروا رہے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ کرنی, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دے اندر گیا, جا کے اپنے نال والی نال گل کی, صحابیہ نال جڑی سرکار دی غلامہ ہے, ایسا اس طرح دیکھ کے آیا اگر گھر دے وچ کوئی اہتمام ہوئے تو سرکار دی دعوت کر لی. عرض کی ایک بکری دا بچہ ہے, کلو کو آٹا ہے, سرکار نو جا کے کان وچ کہو آپ آ جاؤ, نال اپنے 2-4 ساتھی لے وہ دعوت دا اہتمام کر لینے. سبحان اللہ. ایک پاسے آٹا گجریا, ایک پاسے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشت بنا رہے ہیں. کادے واسطے کہ نبی آ رہے ہیں. سبحان اللہ. جو کرنے جملیاں تو غور کرنا ہے. کادے واسطے نبی آ رہے ہیں. بولو تو صحیح یار, نبی آ رہے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی تشریف آوری دی خوشی دے اندر, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی تشریف آوری دی خوشی دے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی کیتا, بکری دے بچے نو ذبح کیتا. کادے واسطے کہ سرکار تشریف لے کے آ رہے. سبحان اللہ. گھر دے اندر دعوت دا اہتمام کیتا, کھانے دا اہتمام کیتا. کادے واسطے کہ سرکار تشریف لے کے آ رہے ہیں, میرے آقا تشریف لے کے آ رہے ہیں. اسی کھانے دا اہتمام کر رہے ہیں کادے واسطے کہ ساڈے آقا تشریف لے کے آ رہے ہیں. 12 ربیع الاول دے اوتے تسی لنگر شریف دا انتظام کردے ہو, اہتمام کردے ہو, پورا میلاد دا مہینہ تسی لنگر پکاندے ہو. کادے واسطے کہ سرکار دی تشریف آوری. کادے واسطے کیتا سی؟ بکری دا بچہ کیوں ذبح کیتا؟
حدیث میں عرض کر چکا کہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ پتہ لگا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد تے خوشی کرنا میرے آقا دے یاراں دی سنت ہے، سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دی سنت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر دے اندر دعوت دا اہتمام کیتا ایک پاسے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول گیا جس وقت میاں بیوی دے درمیان یہ صلاح ہوئی کہ جا کے سرکار نو کہو کہ خود آ جاؤ تے اپنے نال دو چار ساتھیاں نو لے آؤ، دعوت دا اہتمام کر لینے، انتظام کر لینے۔ اور فرمایا اپنے شوہر نو کہ کان چاکھیا جائے، کی کیا جائے؟ سرکار نو جا کے کان چاکھیا جائے، اچھی نہ آکھیا جائے، کان چاکھیا جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ اپنے بانی امام الانبیاء تاجدار بطحا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے نے آ کے عرض کی تھی سونے گھر کے اندر تہاڈی غلاماں نے تے میں دعوت دا اہتمام کیتا ہے، کھانا تیار ہے، سونے آپ آ جاؤ، نالے دو تین اپنے ساتھی لے آؤ، کھانے دا اہتمام دعوت دا اہتمام ہے۔ امام الانبیاء تاجدار بطحا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعوت نو قبول فرمایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جابر واپس نہیں جانا، اتنے ٹھہر جا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوے غزوہ خندق دے جتنے بھی مجاہدین سارے دل کھول کے کام کریا جے، شام کی روٹی جابر کے گھر ہوے گی، سبحان اللہ، آج شام کا کھانا جابر کے گھر ہوئے گا۔ اس وقت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بات سنی، آپ بڑے پریشان ہو گئے نے، اپنے گھر دے وچ دوڑے آگے اپنی بیوی نو کہنے لگے، صحابی رسول نو کہنے لگے یہ کام خراب ہو گیا، تیرا میرا ارادہ یہ سی کہ سرکار آپ آ جان، نال دو تین سنگی ساتھی لان، دعوت کا اہتمام ہو جائے گا، لیکن میرے کریم آقا نے اعلان کر دیتا ہے اتنے 1400 صحابی ہے، 1000 صحابی ہے جڑے کام پہ کرتے ہیں، اسی کے جنہ چون انتظام کیتا ہے اتنے تے کھان والے اتنے صحابی نے، اور جنہ دنوں دے بھوکے نے لنگر دا کی بنے گا، پریشانی کا عالم ہے۔ اس وقت اینی بات کی تھی آپ کی بیوی کہنے لگی کوئی گل نہیں، اسی جنہوں دعوت دیتی ہے اسی انہاں دے ذمہ دار ہاں، باقی جڑا لے کے آوے گا آپ سنبھال لے گا، سبحان اللہ، باقی جڑا لے کے آئے گا آپ سنبھال لے گا۔ بے شک بے شک، ادھر گھر دے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دو بچے، ایک نے دیکھیا کہ باپ نے اس طریقے کے نال بکری دے بچے نو ذبح کیتا، بچے جو دیکھ کے جو کردے نے، چھوٹے بھرا نو لٹا کے اودی گردن دے تے چھری پھیری، اور آپ ڈر دی وجہ دے نال چھت تے چڑھیا، زمین تے ڈگا، دوویں دنیا تو چلے گئے، دنیا تو چلے گئے، پر اتھے کسی نے رولا نہیں پایا، اتھے کسی نے رولا نہیں پایا، روڑ پیٹن کوئی نہیں سی، کیوں کہ میرے آقا تشریف لے گیا۔ سبحان اللہ، یار پترا تو اتنے تو کوئی چیز نہیں ہوتی، پترا تو اتنے کوئی شہ ہوتی ہے نہیں، بے شک پتر نے ٹھنڈ اکھاں دی تے گھر دا کرنے اجالا، پر نٹھ ود کے سانو پیارا لگ دے، سونا مدینے والا۔ کیا بات ہے، گھر دے اندر رولا نہیں، ماتم نہیں، فرمایا انہاں دی لاشاں چکو ایک سائیڈ دے اوتے رکھ دیو تے رونا نہیں، آنسو نہیں بہانے، کیوں؟ فرمایا میرے حضور تشریف لے کے آ رہے۔ سبحان اللہ، گھر دے اندر دعوت کا اہتمام، انتظامات، گوشت پک رہے ہیں، کی پک رہے ہیں؟ گوشت، جو سرکار دی آمد تے گوشت پکے،
تے جائز ہے تے جے مٹھائی منڈی جائے تے نجائز ہے؟ بولو تے صحیح یار سبحان اللہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کے اندر دعوت اہتمام کیتا دونوں بچے دنیا پہ چلے گئے فرمایا رونا نہیں رون کی آواز نہیں ہونی چاہیے کیوں آ گیا کملی والا آ گیا جنہ جنہوں نے نال مل کے پڑھ لو آ گیا کملی والا آ گیا میں 10 منٹاں دے اندر تقریر چھڈن لگا ہوں میں 10 منٹاں دے اندر تقریر چھڈن لگا تسی بعد چ اپنا بھی کام کرنا ہے بہت ٹائم نہیں تھوڑا ضائع کرنا پر جڑے 10 منٹ ہے نا ذرا محبت دے نال آ گیا کملی والا آ گیا عمر پترا دیا لاشاں نے لیکن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رونا نہیں بہن نہیں پانا کیونکہ کسی دی بھی اکھ دے وچ پتھر نہیں ہونی چاہیے کادے واسطے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انہاں بچیاں دی لاشاں نوں چک کے ایک کمرے دے اندر رکھ دیو لیکن گھر دے اندر ماتم نہیں گھر دے اندر رونا نہیں گھر دے اندر پٹنا نہیں حضور کادے واسطے فرمایا آ گیا کملی والا آ گیا آ گیا کملی والا آ گیا سارے بولو آ گیا کملی والا آ گیا پیدا ہو جب رسول پاک عربی خدمت وچ فرشتے بین لگ پے علی شان محل نشیر واد کچھ غلط ہے کچھ بہن لگ پے آتش جدا ایران دا سرد بنیا پرچے کلمہ حضور دا کہن لگ پے عرش فرش دے وچوں اے سجایا عرش فرش تے روڑے پہ لگ پے دیکھو آ گیا کملی والا آ گیا بولو آ گیا کملی والا آ گیا جنہاں کنہاں نوں دل پڑھن دے ہے دل کے نہیں دل میں ہاتھ نہیں کھڑے کرانے تسی ہاتھ کھڑے کرو بس مینوں سر لا کے دس دیو ہے دل سبحان اللہ آ گیا کملی والا آ گیا بولو آ گیا کملی والا آ گیا بولو آ گیا کملی والا آ گیا ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں سبحان اللہ ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں سواری طیبہ سے چل پڑی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں بولو آ گیا کملی والا آ گیا بولو آ گیا کملی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گھر کے اندر پھوڑی نہیں پانی ماتم نہیں کسی قسم کا روڑ نہیں امام الانبیاء جو تشریف آ گئی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آ رہے ہیں حضرات محترم توجہ وقت ہو گیا وہ ڈیرا آ گیا امام الانبیاء تاجدار بطحا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت جابر کے گھر تشریف لے کے آئے اس وقت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر آقا امام الانبیاء کی تشریف آوری ہوئی ہے امام الانبیاء تاجدار بطحا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جابر آقا حکم فرمایا دسترخوان بچھا دے اور 10 صحابہ کو بٹھا کے کھانا کھلاؤ اور پہلے آٹے والی پرات میرے نیڑے لے آؤ جس ہانڈی وچ شامیاں نے وہ بھی میرے نیڑے کر دیو سبحان اللہ آٹے والی پرات بھی نیڑے لے آؤ تے ہانڈی بھی میرے نیڑے کر دیو
تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جڑی آٹے والی پرات ہے نا وہ دے وچ سرکار نے اپنا لابے دہن سٹیا سبحان اللہ تھوک مبارک تو سرکار نے پہلے فرمایا سی کہ میرے گھر آن تو پہلے نہ ہانڈی دا ڈھکن چکنا نہ آٹے والی پرات تو کپڑا چکنا سبحان اللہ تے صحابیہ دا عقیدہ کی ہے کہ اسی چار دا انتظام کیتا کنا دا انتظام کیتا اسی انہاں نوں سنبھالاں گے سبحان اللہ اسی انہاں نوں سنبھالاں گے تے باقی جڑے لے کے انہاں نوں آپ سنبھال لے سبحان اللہ انہاں نوں پتہ سی کہ جڑا لے کے آ رہا وہ ایویں نہیں نال جے سنبھال نہیں سکدا تے لے کے نہیں آ تسی سویرے برات لے کے جانا جے تسی سنبھال نہیں سکدے تے کیویں لے کے جاؤ گے بولو تو صحیح آ جے تسی جنج سانبھ ہی نہیں سکدے تے کیویں لے کے جاؤ گے تسی 100 بندہ کھڑو 150 بندہ کھڑو تہاڈی ذمہ داری ہے تسی سنبھالنا تے پھر جنہاں وال جانا انہاں بھی سامنا پہلے تسی سنبھال کے کھڑنا پھر اگلے نے سنبھالنا صحابیہ نے عرض کیتی تسی پریشان کر دے تو اسی تینا چوں دی ذمہ داری چکے اسی انہاں دے ذمہ دار ہیں باقی جڑا لے کے آوے گا آپ سانبھ لوے گا سبحان اللہ جنہاں لے کے انہوں نے وہ خود ذمہ دار ہے ساڈی کوئی اس گل دے اوتے ٹینشن نہیں ہے نہ اساں ٹینشن لینی ادھر گھر دے وچ پتراں دی لاشاں بھی پیاں تے ٹینشن پھر کوئی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آٹے دی پرات لے آؤ سرکار نے کونا چک کے وچ لابے دہن سٹیا اج ہوٹلاں وچ بھی لکھیا ہوندا تھوکیے مت تیری میری تھوک جراثیم پیدا ہوندی پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا لابے دہن اس شان دا مالک ہے کہ ابو بکر صدیق دی ہڈی تے لگے تے درد گوا دیتا سبحان اللہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اکھ دے اوتے لگے تے نظر تیز ہو جاندی ہے جے میرے آقا دا لابے دہن خوہ دے وچ ڈگ پوے تے خوہ دا کھارا پانی میٹھا ہو جاندا سبحان اللہ اور پھر توجہ کرنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے سارے صحابہ دے سامنے میرے آقا نے پونا ہٹایا آٹے وچ لابے دہن پایا تے کسی صحابی نے نہیں آکھیا کہ اساں نہیں کھانا سبحان اللہ کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ اسی کھانا نہیں لے جاؤ اگلے دن پیر صاحب بیان فرما رہا سا کہ مولوی صاحب جڑا کہندا نا ساڈے وچ تے سرکار وچ فرق کوئی نہیں انہوں نے کہا دوجیاں بہتیاں دلیلاں دین دی لوڑ کوئی نہیں انہوں کو کہ صرف ایک دن پریکٹیکل کر لے تو گھر جا تے بیوی روٹی پکاندی پئی ہوے نا تے اودے کول آٹا لے کے وچ تھوک سٹ دئی تینوں آپے پتہ لگ جائے گا بھی فرق ہے کہ نہیں ہے سبحان اللہ تو ڈانگاں نال ٹکور ہوئی نا تیری جدو بیوی نے پھڑ چمٹا لیا تے تینوں سیکیا بھی میں مسا مار کے گنے تے تو وچ تھوک سٹ چڈی جو وہی آٹے والی پرات تیرے منہ تے نہ پئی تے تینوں پتہ لگ جائے گا بھی کنی میاں سو بہرحال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پرات دے اندر لابے دہن پایا تے صحابہ نے دیکھیا تے میرے آقا نے فرمایا ہن کلی نہ پکائی ہن کسے نوں نال بھی بلا لے سبحان اللہ ایک بی بی دے واسطے کام نہیں ہن نال ایک دو ہور بلا تے ہن پکائی جاؤ تے پھر فرمایا کہ ہن ہانڈی بھی لیاؤ ہانڈی دے اندر بھی ہن کتنا کو گوشت ایک چھوٹا جنا بکری دا بچہ کلو گوشت نہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اودے وچ بھی اپنا لابے دہن فرمایا نہیں ہن 10 دی قطار بٹھانی 1000 صحابی یا 1400 صحابی دو روایتاں دے وچ 1000 بندہ روٹی پکی ہوے تیناں دی یا چوں دی تے کھا 1000 جاوے مننے چاہندی گل بولو تے نہیں جیڑی گل عقل تو تھنگ ہوے اونوں تے موج جان دے سبحان اللہ جیڑی گل عقل مننے ہی نہ عقل تسلیم ہی نہ کرے انہوں یا موجزہ انبیاء علیہ السلام دے کول ہوے تے موجزہ آندے نے اگر کوئی ولی کرے تے کرامت آندے سبحان اللہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے فرمایا جابر آقا حکم فرمایا 10 کی قطار لا دو تے کھانا کھلائی جو صحابہ بیٹھے اور فرمایا ٹھہر جاؤ ہڈی کوئی نہ ضائع کرے سرکار نے پہلے فرما دیتا بھی ہڈی کوئی نہ ضائع کرے چوسو تے رکھ دیو نہیں جی سرکار نو تے پتہ ہی کوئی نہیں میرے آقا نو پتہ سی کہ معاملات ہور ہوئے پے سبحان اللہ اے بکری دی وجہ تو کی ہویا پیا کر دے وچ بے شک جان دے نہیں جی کدو بار دا پتہ نہیں میں کہ تیرا دماغ خراب ہے میرا نبی دے شان دا مالک سرش پر ہے تیری گزر سر عرش پر ہے تیری گزر او دل پر
فرمایا 10 بیٹھ کے کھاندے جاؤ ہڈی ضائع نہیں کرنی 10 آندے نے بیٹھ کے کھانا کھاندے نے اٹھ کے چلے جاندے نے حضرات محترم مختصر کرتا جاواں ایک ہزار صحابی آگے بیٹھ کے کھانا کھا گئے نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول غلام حاضر ہے عرض کردے نے سونےاں سارے کھانا کھا کے ٹر گئے نے ہن آپ آ جاؤ تے کھانا تناول فرما لو سبحان اللہ یا رسول اللہ آپ آ جاؤ کھانا تناول فرما لو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جابر دسترخوان لگا دے کھانا رکھ دیو تے جو جا کے بچیاں نو بلا لو سبحان اللہ کھانا رکھو تے کی کرو بچیاں نو بلا لو بچیاں نو بلاؤ کھانا لا دیو تے بچیاں نو بلا لو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کردے نے سونےاں بچے میرے کھیڈن واسطے ٹر گئے نے بچے گھر تو دور نکل گئے نے بچے دور چلے گئے نے میرے نبی نے فرمایا جابر بچیاں نو بلا کے لے کے آؤ حضور بچے دور چلے گئے نے فرمایا دوروں لے آؤ حضور پودے دور ٹر گئے نے فرمایا پودی دوروں لے آؤ حضور جنہاں نو تسی یاد پہ کردے ہو اکثر ماں باپ ماواں دے دل بڑے نرم ہوندے نے ماں دی اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو بچیاں دا پیار یاد آیا نالے روئی دا اوٹھے وے جتھے کوئی قدردان ہوئے جڑا کوئی قدر کرنے والا ہوئے صحابی اسے عام ہوئے تے نہیں رہے بلکہ رحمت للعالمین نبی دے ہوئے دے روئے نے جس ویلے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں اکھاں دے وچوں آنسو آئے نے ہن روڑ والا کون ہے اے صحابی رسول جدے سامنے روندا ہے رحمت للعالمین نبی ہے سبحان اللہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں اکھاں دے وچوں اتھرو آئے نے اس ویلے میرے نبی نے دیکھیا تے فرمایا جابر روندے کیوں عرض کیتی سونےاں جنہاں نو تسی یاد پہ کردے ہو وہ اس دنیا دے نہیں اس دنیا تو ٹر گئے نے تے سونےاں موت ہو گئے نے اوٹھے مر گئے نے میرے نبی نے فرمایا جاوے تو قرآن نہیں پڑھیا حضور پڑھیا فرمایا اللہ کا قرآن دیا نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم فرمایا اللہ کا قرآن دے میرا نبی توڑیا جاننا دا مالک سبحان اللہ میرا نبی توڑیا جاننا دا مالک جابر جا جا کے انہاں بچیاں نو کہ تنو اللہ دا نبی پہ یاد کردا سبحان اللہ بچیاں نو کہا دے کہ تنو اللہ دا نبی پہ بلادا ہے اللہ دے نبی پہ یاد کردے نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نالے اگاں نو ٹردے نے نالے سرکار والو دیکھدے نے رب فرماندا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ویلے بچیاں دے کمرے دے اندر پہنچے نے جا کے لاشاں دے کپڑا ہٹایا اس ویلے لاشاں دے کپڑا ہٹاندے نے اکھاں دے وچوں آنسو تے بچیاں نو آواز دیندے نے بچیو تانوں اللہ دے نبی پہ بلاندے نے حضرت جابر فرماندے نے اس ویلے اینی میں گل کیتی ہے بچو تانوں اللہ دے نبی پہ یاد کردے نے تے بچے اٹھ پے کلمہ پڑھدے نے سرکار دا تے دوڑ دے نے میرے آقا دے قدماں وچ آ جاندے نے سبحان اللہ میرے آقا دے قدماں وچ آ جاندے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بچیو بیٹھو تواڈے والدین نے انہی دیر کھانا نہیں سی کھانا جنی دیر تسی دسترخوان تے نہ ہوندے سبحان اللہ لہذا تسی آ گئے ہو بیٹھو تانوں ویکھ کے تواڈے والدین دا دل ٹھنڈا ہوئے تے اے وی کھانا کھان فرمایا جابر بیٹھو بچے آ گئے نے کھانا کھاؤ
تے بچے اکھاں ملدے نے تے نالے کہندے نے سونیا ساڈی موت دا سبب بنیا بکری دا بچہ سبحان اللہ اے بنیا ساڈی موت دا سبب تے سونیا جے ساڈے ماپیاں نے ساڈے تو بغیر کھانا نہیں کھانا تے اساں اس بکری دے بچے تو بغیر کھانا نہیں کھانا سبحان اللہ اساں اودے تو بغیر کھانا نہیں کھانا میرے آقا نے فرمایا جابر میں ہڈیاں لوکیا سی کہ ضائع نہیں کرنی حضور کسی نے نہیں کیتیاں فرمایا چوک کے لے آؤ سبحان اللہ ساریاں چوک کے لے آؤ رکھیاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ رکھیا سبحان اللہ سرکار نے ہاتھ رکھیا وہ جڑا بکری دا بچہ وہ بھی زندہ ہو گیا سبحان اللہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا نے فرمایا جابر آٹے والی پرات لے آؤ نیڑے کیتی پونا ہٹایا تے پرات آٹے نال بھری پئی سبحان اللہ ہانڈی لے کے آؤ ہانڈی لے آندی ٹکن چکیا تے ہانڈی سادہ نال بھری پئی میرے آقا نے فرمایا جابر ویکھ لا گھر تیرا سی انتظام میرا سی سبحان اللہ اساں تیرا کچھ نہیں کھادا گھر تیرا سی انتظام میرا سی فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا سونیا تیری تے ہر ادا اسا سر تو لے تے پیراں تک تینوں سراپا معجزہ بنا چھڑیا سبحان اللہ حضرات محترم اللہ تبارک و تعالی میری تہاڈی اس محفل پاک دی حاضری قبول و منظور فرمائے جو کچھ میں بیان نہیں ٹائم ہن بابا ہو گیا وہ نہیں بڑا ہو گیا نہیں سارے متفقہ کہوں بھی راشد داس چلو لا دیں نہیں میں کہ بھائی تانوں دیر نہ ہوندی ہوے تہاڈا بھی ساتھ میرا ٹائم کافی ہے درود پاک پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیکہ وصحابہ یا حبیب اللہ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ اچھا اج میں ایک واقعہ پڑھ رہا سا حضرت عبداللہ بن مسعود بھی گل سننے والی جگہ کے جا گئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک امانت ہے تواڈے تک پہنچان لگا میرے نبی حالانکہ میں گھروں ارادہ کر کے آیا سا میں گھروں ارادہ کر کے آیا سا کہ میں جا کے دوستاں نوں یہ پیغام پہنچا دینا لیکن بیٹھدے میرے ذہن چوں نکل گیا تے ہن میرے ذہن وچ چلو آ گیا اچانک تے میں تواڈے تک کیونکہ امانت دار تک پہنچانا یہ بھی ایک سمجھ آ رہی ہے نا امانت دار تک پہنچانا یہ بھی ضروری ہے سبحان اللہ امانت وچ خیانت کرنے والا بندہ مجرم ہوندا ہے امانت دار وہی ہوندا جڑا اگلے دی امانت صحیح سلامت اودے تک پہنچا دے بے شک سبحان اللہ جدوں میرے آقا معراج تے گئے نا تے ابراہیم علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی سبحان اللہ کدے نال ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی توجہ کریا جی گل ابراہیم علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی نا تے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا عرض کیتی حضور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دسو حضور جدو تساں واپس جانا نا تے جا کے امت نو اپنے غلاماں نو اپنا کلمہ پڑھن والیاں نو میرا سلام دینا ہے سبحان اللہ میرا سلام پیش کرنا ہے کون کہہ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کہ اپنے امتیاں نو اپنا کلمہ پڑھنے والیاں نو میری طرفوں تساں سلام دینا ہے سبحان اللہ اسی کسی یار دوست دے کول کوئی جا رہا ہوئے نا کوئی دوست کسی دوست دے کول کسی نو کہنے یار چلنا فلانے بندے کو چلنا ہاں جی فلانے اچھا یار میرا سلام کہیں انہوں میرا سلام کہیں انہوں یار اسی کڈے خوش قسمت ہاں اجے اسی دنیا تے آئے نہیں تے ساڈے اوتے اللہ دا نبی خلیل اللہ جڑا جد الانبیاء 70,000 نبیاں دا باپ ہے اجے اسی دنیا تے آئے بھی نہیں تے ساڈے تے پہلے ابراہیم علیہ السلام سلام بھیج رہے ہیں سبحان اللہ سارے واسطے سلام ہے اور ساڈے تک پہنچا میں اج پڑھیا یہ امانت ہے وہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے تاکہ لوگ اس سلام کا جواب دے سکیں اور فرمایا کہ سونیا نالے میرا سلام لے جانا ہے نالے جا کے اپنے غلاماں نو میرا ایک پیغام بھی دینا سبحان اللہ
پیغام کی توجہ کرے جو پیغام بھی سن لو سلام تے تساں لے لیا قبول کر لیا ہن پیغام بھی لے لو پیغام اے وی کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہ سونے جا کے اپنے غلاماں نے کہنا ہے کہ جنت دی مٹی بڑی زرخیز ہے سبحان اللہ اسی کہندے نا ذمہ دار بندے بیٹھے ہو تسی کہندے جی مٹی بڑی زرخیز ہے پیڑی پوری بتر تے بی پا دیو سبحان اللہ تے کام بن جاندا ابراہیم علیہ السلام نے کیا ابراہیم علیہ السلام نے کیا توجہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہ ہن آخری گل میں ختم کرنا گا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جا کے سونے اپنے امتیاں نوں میرا سلام دینا تے نالے کہنا زمین بالکل تیار ہے بالکل تیار ہے تے پانی بھی بڑی پاور والا سبحان اللہ پانی دی بھی خاصیت ہوندی زمین دی بھی خاصیت ہوندی تے پانی دی بھی ہوندی پانی بھی بڑی پاور والا ہے سواگا پھریا پیا وے پوری بتر جے سونے اپنے غلاماں نوں کہو کہ بی پا دیو سبحان اللہ بی بوجھ دیو تاکہ جدوں مرن ایتھے پہنچن تے انہاں دے آن تو پہلے انہاں دے واسطے جنت دے وچ باغات ہی باغات لگے ہون سبحان اللہ آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو او کیڑا بیج ہے جڑا اوتھے بینا ہے او کیڑا بیج ہے جنوں اوتھے بونا ہے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محترم بڑی توجہ اسی کنے خوش قسمت ہاں جنہاں نوں اللہ دا نبی سلام بھیج رہا ہے تے جڑا سلام لے کے آ رہا ہے او بھی کوئی عام نہیں بلکہ امام الانبیاء ہے جڑا سلام بھیج رہا ہے وہ جد الانبیاء ہے کہ جڑا سلام لے کے آ رہا ہے وہ امام الانبیاء ہے ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سونیا جا کے اپنے غلاماں نوں کہہ دیو جڑا بی بونا ہے وہ بھی ہے کہ اپنے غلاماں نوں جا کے کہہ دیو جنت دی زمین بڑی زرخیز ہے مٹی بڑی زرخیز ہے میرا مشورہ ہے کہ تھوڑا جا سبحان اللہ سبحان اللہ تھوڑا جا سبحان اللہ دا بھی جیڑا نا اے پا دیو سبحان اللہ کیونکہ حدیث نا سبحان اللہ کہیے نا جنت کے درخت لگ جاندا ابراہیم علیہ السلام نے کہا جا کے غلاماں نوں کہہ دیو کہ تھوڑا جا بھی سبحان اللہ دا پا دیو سبحان اللہ تے ابراہیم علیہ السلام نوں میرے آقا نے پوچھا کہ ہور انہاں کہ بھی پنجاں قسماں دا تسی جاندے جے نا لین واسطے بھی اڑتی جاندے انہاں کیاں دے جنہاں کو بھی لین جاندے جو دسدا بھائی بھی ادو قسماں دا جے آ چائنا دا جے تے دیسی جے ہنجی ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھی پنجاں قسماں دا تے اپنے غلاماں نوں کہو پا دیو سبحان اللہ میرے آقا نے پوچھا کیڑا کیڑا فرمایا ایک تے جے سبحان اللہ دا سبحان اللہ انہاں نوں کہو کہی جو سبحان اللہ تے بوٹے لگدے جان گے سبحان اللہ آقا نے فرمایا کوئی اور ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی حضور انہاں نوں کہو کہ الحمدللہ الحمدللہ دا بھی پا دیو الحمدللہ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا میرے آقا نے حضور اور ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا میرے آقا نے کوئی اور اکینا نو کہو اللہ اکبر بھی کیا کرو سبحان اللہ دا بھی پا دیو الحمدللہ دا بھی پا دیو اللہ اکبر دا بھی پا دیو ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اے دا بھی پا دیو اور فرمایا کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اے دا بھی پا دیو سونیا تاکہ جدوں تواڈے غلام مرن مر کے قیامت والے دن اٹھن جدوں جنت دے وچ جان تے جدھر بھی نظر مار اپنی باغات نظر سبحان اللہ اپنی باغ نظر آؤ یار کسی دی پہلی جو درخت لگا ہوئے وہ مالک ہوتا کہ نہیں ہوتا سبحان اللہ کسی نو وڈن دیتا وہ کسی نو وڈن نہیں دیتا وہ مسواک بھی اگلے دی اجازت تو بغیر نہیں لائی جاتی تے جدوں جنت دے وچ تسی اپنے بوٹے لائے ہون گے سمجھ آئی تانوں کو وڈ تو نہ لنگا تے تسی کہندے نے یار چل پرا بوٹے میرے نے جس وٹ تے تواڈے بوٹے نے ساری گل ہے جے بوٹے تواڈے نے تے پھر وٹ بھی تواڈی ہے سبحان اللہ انہاں دی اسے وچ تسی سبحان اللہ آکھو تے جنت دے درخت لگ جے ہن ایک بندہ جیڑا وی سویر تو لے کے شام تک کہی جاندا سبحان اللہ انہاں تے جنت دے باغ تیار کر لیا
دسو کل فرشتے انہوں کیویں ڈکن گے؟ وہ کہے گا بھائی میرا تے باغ لگا کھڑا مینوں اندے تے جان دے۔ سبحان اللہ۔ اگر وہ نہ جائے پھر حدیث کا انکار ہے، توجہ کرنی گل سمجھنی، پھر حدیث کا انکار ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تسی سبحان اللہ ایک بار کہو تواڈے نال جنت تے یاقوت تے مرجان دی بنی ہوئی اٹ لگدی ہے، سبحان اللہ۔ یاقوت اور مرجان دی بنی ہوئی اٹ تواڈے نام تے جنت تے لگ جاندی ہے۔ ہن ایک بندہ کہی جاندا سبحان اللہ فرشتے اٹاں لائی جاندے نے لائی جاندے نے لائی جاندے نے، او ہن بھاویں سویر تو لگ کے شام تک سبحان اللہ کہہ کے جنت وچ محل بنوا لوے تے بھاویں نہ سبحان اللہ کہہ کے ڈگی جی کندھ کرا لوے، اودی مرضی ہے۔ تے جدوں مکان اودا ہوے، او مکان جنہاں دا ہوندا مالک وہی ہوندے نے، تے جڑے مالک ہون انہاں نوں مکان وچوں آਉਣ تو ڈگ سکدا کوئی نہیں، انہاں نوں کوئی نہیں ڈگ سکدا۔ سرکار دے جڑے غلام نے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے منن والے، سرکار دا کلمہ پڑھن والے، اللہ نے محبوب دے صدقے تیرے تے کرم نوازیاں بڑیاں فرما چھڑیاں نے۔ ایک چھوٹا جنہ حرف ہے، لیکن اگر تو اینوں ہی پڑھن لگ پویں تے رب تعالیٰ تینوں تاویں جنت عطا فرما چھڑے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ۔ درود و سلام۔